तारीख के सबसे खौफनाक रहनुमाओं में से एक के जहन में क्या चल रहा था। 30 साल से ज्यादा अरसे तक सद्दाम हुसैन ने इराक पे हुकूमत की। उसकी हुकूमत ताकत और बेलगाम जुल्म की एक दास्तान क्यों बनी? बहुत से लोगों के लिए वो मशरिक़े वुस्ता का पागल शख्स था और कुछ के नजदीक वो खतरनाक हद तक गुमराह कुन भी साबित हुआ। डॉक्यूमेंट सद्दाम को पागलपन के दायरे में डालना ये बताता है कि उसके इक़दामात गैर मतवक्को थे, जबकि हकीकत ये है कि उसकी जिंदगी का जायजा एक बहुत ही चालाक और हिसाब किताब करने वाले सियासी अदाकार को जाहिर करता है। वो दीवाना नहीं था, लेकिन हकीकत के बारे में उसका तस्वुर मुस्तकिल तौर पे बिगड़ा हुआ था। डॉक्यूमेंट्स आज की वीडियो में सद्दाम हुसैन को समझने के लिए एक वाज़ेह नफ्सियाती ढांचा पेश करने की कोशिश की गई है। सियासी और माहिरीन नफ्सियात के तज्जियों पर मबनी ये एनालिसिस बताता है कि सद्दाम के रवैये को मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म नाम की एक नफ्सियाती अलामत से बेहतर समझा जा सकता है। ये सिर्फ गुरूर या तकब्बुर की निशानदही नहीं करता, बल्कि ये एक पेचीदा और खतरनाक बीमारी है जिसके 4 बुनियादी हिस्से हैं। सबसे पहला कि इंतहाई खुद पसंदी और हमदर्दी की कमी होना, और दूसरा ये कि गैर समाजी खसूसियात यानी ज़मीर का मुकम्मल फुकदान। तीसरा शक्की मिजाज जो दूसरों पर मुसलसल बेएतमादी की सूरत में जाहिर होता है, और चौथा बेलगाम और अक्सर जालिमाना जारहियत। डॉक्टर सद्दाम हुसैन का पूरा सियासी करियर ताकत पर कब्जे से लेकर उसकी शख्सियत परस्ती की तामीर और उसकी तबाहकुन खारिजा पॉलिसी की गलतियों तक सब कुछ इसी नफ्सियाती बीमारी की वजह से था। Saddam Hussein was a bad guy, right? He was a bad guy. ظل واقف اسمع القرارات كن واقف راجع اذا صار ما يطلع لك 2 3 4 5 10 أن يقاتل دفاعا عن أرض العروبة لا راقي في الأرض. डॉक्टर सद्दाम हुसैन की शख्सियत की जड़ें सियासी नजरियों में नहीं, बल्कि एक गैर मामूली हद तक तकलीफ दे बचपन की बंजर जमीन में है। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को तिकरित के करीब अल औजा गांव में पैदा हुआ। उसका बाप उसकी पैदाइश से पहले ही गायब हो गया या शायद मर गया, और इस सदमे के बाद उसके 12 साला भाई का कैंसर से इंतकाल हो गया, जिससे उसकी माँ सुबह शदीद डिप्रेशन में चली गई। रिसर्च के मुताबिक उसने पेट में ही सद्दाम को खत्म करने और खुदकुशी करने की कोशिश की। जब सद्दाम हुसैन पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसे पालने से इनकार कर दिया। जब कुछ अरसे बाद वो अपनी माँ के घर वापस लौटा तो उसे एक नए जुल्म का सामना करना पड़ा। उसका सौतेला बाप इब्राहिम अल हसन उसे रोजाना मारता और परेशान करता था। डॉक्टर्स ऐसी परवरिश जिसमें बाप की अदम मौजूदगी, माँ की नफरत, गुर्बत और जिस्मानी तशद्दुद शामिल थे, एक ऐसा गहरा नफ्सियाती जख्म छोड़ा जो जिंदगी भर रिश्ता रहा। इस तजुर्बे ने उसके अंदर एक अहद पैदा किया, मैं फिर कभी किसी ताकतवर के आगे नहीं झुकूंगा। डॉक्टर्स तकरीबन 10 साल की उम्र में एक अहम मोड़ आया जब सद्दाम हुसैन अपने जालिम घर से भागकर बगदाद में अपने मामू खैरुल्लाह तलफा के पास चला गया। तलफा ने उसे तालीम दी और सबसे बढ़कर एक नजरिया दिया, पुरजोश अरब कौम परस्ती का। ये नजरिया जिसमें अरब कौम की जिल्लत और ताकतवर नई जिंदगी की जरूरत पर जोर दिया गया था, सद्दाम की जाती जरूरतों के लिए एक मुकम्मल सियासी लिबास बन गया। डॉक्टर सियासत में उसके पहले कदम सिर्फ नजरियाती नहीं थे, बल्कि अपनी जख्मी अना को ठीक करने के लिए ताकत का मुजाहरा थे। 20 साल की उम्र में वो बाथ पार्टी में शामिल हुआ। 1 साल बाद उसने इराक के हुक्मरान जनरल अब्दुल करीम कासिम पर कातिलाना हमले की कोशिश की। हमला नाकाम रहा और सद्दाम जख्मी हो गया, लेकिन उसने इस नाकामी को अपनी बहादुरी की एक अजीम दास्तान में बदल दिया। एक ऐसी कहानी जो उसकी शख्सियत को दहाइयों तक तकवीयत देती रही है। उसका नाम सद्दाम, जिसका मतलब है मुकाबला करने वाला, एक नाम से बढ़कर जिंदगी भर का मिशन बन गया। डॉक्टर सद्दाम के इक़दामात को समझने के लिए उसकी शख्सियत के नफ्सियाती अज्जा का तज्जिया करना इंतहाई जरूरी है। मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म का नजरिया उसके रवैये का एक वाज़ेह और
پیش گوئی کرنے والا ماڈل فراہم کرتا ہے۔ اس بیماری کا پہلا جز ہے خود پسندی۔ صدام یہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کی ذاتی قسمت اور عراق کی قسمت ایک ہی چیز ہے۔ اپنے بچپن کے زخموں کو بھرنے کے لیے اسے مسلسل تعریف کی ضرورت تھی، جو اس نے 20ویں صدی کی سب سے بڑی شخصیت پرستی کی مہم چلا کے پوری کی۔ ہزاروں مجسمے اور تصاویر ہر شہر میں لگائی گئیں، جن میں اسے مختلف ہیرو کے روپ میں دکھایا گیا، کبھی ماڈرن بزنس سوٹ میں، کبھی روایتی بدو شیخ کے لباس میں، اور کبھی ایک پرہیزگار مسلمان کی طرح نماز پڑھتے ہوئے۔ اس کی سالگرہ قومی چھٹی بن گئی۔ یہ سب صرف سیاسی پروپیگنڈا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک گہری غیر محفوظ شخصیت کو سراہنے کی نفسیاتی ضرورت تھی۔ ٹاکیرز دوسرا جز ہے شکی مزاج۔ اس عظیم و شان شخصیت کے پیچھے ایک ایسا ذہن تھا جو ہمیشہ دشمنوں اور سازشوں سے گھرا رہتا تھا۔ یہ بے اعتمادی اس کے بچپن کی میراث تھی۔ اس شکی مزاج نے اس کی پوری حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس نے صرف اپنے قبیلے اور تکرت کے لوگوں پر بھروسہ کیا اور انہیں ہی اہم عہدوں پر فائز کیا۔ اس نے کئی ایک دوسرے پر نظر رکھنے والی خفیہ ایجنسیز بنائی تاکہ کوئی ایک ادارہ اتنا طاقتور نہ ہو سکے کہ اسے چیلنج کرے۔ تیسرا جز ہے غیر سماجی خصوصیات، یعنی ضمیر کی عدم موجودگی۔ صدام کے لیے اخلاق، وفاداری اور بین الاقوامی قوانین بے معنی لفظ تھے جنہیں ضرورت پڑنے پہ نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ اس کی سب سے خوفناک مثال جولائی 1979 میں اس کے صدر بننے کے چند دن بعد ہی سامنے آئی۔ اس نے باتھ پارٹی کی لیڈرشپ کا ایک اجلاس بلایا اور سکون سے سگار پیتے ہوئے ایک سازش کا اعلان کیا۔ پھر اس نے اپنے درجنوں قریبی اور وفادار ساتھیوں کے نام پڑھے جنہیں غدار کہہ کر کمرے سے گھسیٹ کر باہر نکال دیا گیا۔ اس پوری کارروائی کی ویڈیو بنائی گئی۔ پھر اس نے باقی بچے ہوئے عہدیداروں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے والے فائرنگ سکواڈ کا حصہ بنے۔ اس عمل نے نہ صرف ممکنہ دشمنوں کو ختم کیا بلکہ باقی سب کو اس جرم میں شریک بنا کر خوف اور گناہ کے بندھن میں باندھ دیا۔ ٹاکیرز چوتھا جز ظالمانہ جارحیت ہے۔ صدام کا تشدد اکثر سیاسی کنٹرول کے لیے ضروری حد سے آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس کی حکومت میں استعمال ہونے والے تشدد کے طریقے انتہائی وحشیانہ تھے، جن کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ قیدیوں اور ان کے خاندانوں کو ذلیل اور ان کی روح تک کو توڑنا شامل تھا۔ لوگوں کے ناخن کھینچنا، جسمانی اعضاء پر بجلی کے جھٹکے دینا اور قیدیوں کے سامنے ان کی خواتین رشتہ داروں کی عصمت داری کرنا عام تھا۔ یہ وحشت کردوں کے خلاف انفال مہم میں عروج پر پہنچی جب حلابجہ شہر پر کیمیکل ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا جس میں ہزاروں بے گناہ شہری مارے گئے۔ ٹاکیرز طاقت میں آنے کے بعد صدام حسین نے ایک ایسی ریاست بنائی جو اس کی اپنی نفسیات کا عکس تھی۔ اس کی حکومت کے طریقے سیاسی کتابوں سے نہیں بلکہ اس کے ذاتی خوف اور نارسسزم کی تسکین کی ضرورت سے نکلے تھے۔ صدام کا عراق ایک خوف کی جمہوریت تھا، ایک ایسا معاشرہ جسے جان بوجھ کر بکھیر دیا گیا تھا تاکہ کوئی اجتماعی مخالفت نہ کر سکے۔ خفیہ پولیس اور مخبر اس کے شکی مزاج کا ادارہ جاتی روپ تھے جس کا کام عراقی زندگی کے ہر پہلو کی نگرانی کرنا تھا۔ لیکن صدام کی حکومت کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ سال 1970 کی دہائی میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی بدولت صدام نے ایک جدید کاری کی مہم چلائی۔ اس نے سڑکیں، سکول اور ہاسپٹل بنائے اور مفت صحت اور تعلیم جیسے پروگرام شروع کیے جو اس وقت خطے میں سب سے بہتر ثابت ہوئے۔ لیکن یہ ترقی اور تشدد کے قید خانے ایک دوسرے کی ضد نہیں تھے بلکہ یہ کنٹرول کے ایک ہی نفسیاتی ڈھانچے کے دو ستون تھے۔ سماجی پروگرام احسان نہیں بلکہ طاقت کے ہتھیار تھے۔ ریاست کو روزگار، صحت اور تعلیم کا واحد ذریعہ بنا کر اس نے عوام کو مکمل طور پر اپنا محتاج بنا دیا تھا۔ ریاست کی فیاضی نے عوام کی خاموشی خرید لی جبکہ خفیہ پولیس نے ہر اس شخص کو ختم کیا جو اس بنائے گئے ڈھانچے کو چیلنج کرنے کی جرت کرتا تھا۔ ٹاکیر صدام حسین کی نفسیات سب سے زیادہ تباہ کن بین الاقوامی منظر نامے پہ ثابت ہوئی۔ اس کی بڑی جنگیں حقیقت پسند
پسندانہ سیاست سے زیادہ اس کے بگڑے ہوئے ذہنی تصورات کا نتیجہ تھی۔ سال 1980 میں ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ اس کی نارسسزم کا نتیجہ تھا۔ اصل وجہ شک کی خوف تھا۔ ایک سنی حکمران ہونے کے ناطے جو شیعہ اکثریت پر حکومت کر رہا تھا، وہ اس بات سے خوف زدہ تھا کہ پڑوسی شیعہ ایران میں آیت اللہ خمینی کا انقلاب عراق میں بھی ایسی ہی بغاوت کو ہوا دے گا۔ اس خوف کے ساتھ اس کی خواہش بھی تھی کہ وہ عرب دنیا کا لیڈر بنے۔ ڈاکیئرز اس کی سب سے بڑی غلط فہمی خود اعتمادی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ایران انقلاب کے بعد کمزور ہو چکا ہے اور جنگ ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی۔ یہ اپنے دشمن کی ہمت کا اندازہ لگانے میں ایک شدید ناکامی ثابت ہوا۔ نتیجہ ایک کئی سالہ تباہ کن جنگ تھی جس نے لاکھوں زندگیاں تباہ کی اور عراق کی معیشت کو برباد کر دیا۔ ایران کے ساتھ جنگ کے صرف 2 سال بعد اس نے ایک اور غلط فیصلہ کیا۔ سال 1990 میں کویت پر حملہ ایک ٹھنڈے دماغ کا حساب نہیں بلکہ ایک شکی ذہن کا فیصلہ تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل اس کے خلاف کوئی بڑی سازش کر رہے ہیں۔ اس نے کویت کی طرف سے تیل کی زیادہ پیداوار کو معاشی جنگ سمجھ لیا۔ ٹاکیئرز جب اس نے حملہ کیا تو اس کی نارسسسٹ کمزوری نے پیچھے ہٹنا ناممکن بنا دیا۔ ایک عالمی اتحاد کے سامنے پیچھے ہٹنا ہی عقل مندی تھا، لیکن صدام کے لیے یہ ایک ناقابل برداشت ذلت ہوتی۔ اس کے بچپن کی بے بسی کا دوبارہ تجربہ، وہ نفسیاتی طور پر پیچھے ہٹنے کے قابل بچا ہی نہیں تھا۔ ٹاکیئر سال 2003 تک صدام حسین اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کا قیدی بن چکا تھا۔ اس نے اپنے گرد صرف خوش آمدیوں کو رکھا تھا جو اسے سچ بتانے سے ڈرتے تھے۔ اس نے امریکہ کی ہمت کو کم سمجھا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ویتنام کی طرح یہاں بھی ہار جائیں گے۔ ٹاکیئرز اس کی حکومت کا تیزی سے گرنا اس کی خود ساختہ عظیم شخصیت اور حقیقت کے درمیان آخری اور سب سے ظالمانہ ٹکراؤ تھا۔